اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج نومبر 1977 کی 25 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النور کی آیت 40 سے ہو رہا ہے. 24/440. پچھلے جمعہ کو جشن قرآن عظیم کے سلسلے سے خصوصی درس تھا، اس لیے وہ جو مسلسل درس چلا آ رہا تھا اس میں لاغا ہو گیا تھا. تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ انسان کو خدا کی دی ہوئی رہنمائی، جسے اس نے نور السماوات والارض کہا تھا، اس روشنی میں سفر زندگی طے کرنا چاہیے اور اس کے خوشگوار نتائج بتائے تھے. اس کے بعد اگلی آیت میں یہ کہا تھا کہ جو اس روشنی سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے اعمال کی پہلی مثال اس نے دی تھی شراب سے. جو لوگ خدا کی عطا کردہ رہنمائی میں زندگی کا سفر نہیں طے کرتے، پہلی ان کی کیٹیگری، ایک کیٹیگری ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات کو الہ بنا لیتے ہیں. اور اس میں کہا یہ تھا کہ پھر شدت جذبات میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ریت بھی پانی کا چشمہ بن کے دکھائی دیتی ہے. کوئی شے اپنی اصلی حیث میں اس کے سامنے آتی نہیں، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود فریبی میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہاں اس نے بتایا تھا کہ اگر وہ ذرا بھی کھڑا ہو کر اپنی عقل و فکر سے ہی کام لے لے تو وہ دلائل کی روح سے بھی اس نتیجے میں پہنچ سکتا ہے کہ یہاں پانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو چٹیل میدان ہے، یہاں سبزی کا رویدگی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اس لیے یہاں اتنا لمبا چوڑا پانی کی جھیل کیسے ہو سکتی ہے. لیکن شدت جذبات کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پھر عقل و فکر بھی موقوف ہو جاتی ہے. تو پہلی کیٹیگری تو یہ ہوئی کہ عقل و فکر تو ہے لیکن شدت جذبات کی وجہ سے ان سے کام نہیں لے سکتا انسان. ساری دوڑ دھوپ، ساری تگ و تاز، ساری صحیح عمل رائے گاہ جاتی ہے اور آخر میں جا کے وہ دیکھتا یہ ہے کہ جسے پانی سمجھا تھا وہ تو ریت کی دھوکہ دینے والی چمک تھی. اس کے بعد دوسری کیٹیگری، وہ دوسرا گروہ سامنے لاتا ہے ان لوگوں کا کہ جو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی مثال بھی کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ. اگلا ٹکڑا جو ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. کہا کہ یہ دوسری کیٹیگری، یہ دوسرے گروہ کے لوگ وہ ہیں جن کے اعمال میں مقدر یوں سمجھو تاریکیاں ہیں، ایسی تاریکیاں کہ پہلے تو جیسے سمندر کی تہ میں باہر کی روشنی قطر نظر نہیں آتی، اور پھر سمندر بھی ساکن نہیں ہے، موج در موج، کہ اگر پانی کی ایک سطح کرے ہٹتی ہے تو اس کے بعد اس سے دگنی چوگنی تہ اور اس کے اوپر آ جاتی ہے. اوپر آسمان میں روشنی تو ہوتی ہے لیکن اس سورج کے آگے
تاریک گھٹا ٹوپ بادل آ جاتے ہیں، اس روشنی کو بھی وہ روک دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیے اس تاریکی کا، سمندر کی تہ اوپر تو بر تو موج در موج تاریکیاں، پھر باہر گھٹا ٹوپ اندھیرا، ان تاریکیوں کے اندر کہا کسی دوسری چیز کا نظر آنا تو ایک طرف، انسان کو خود اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ جہالت کی تو بر تو تاریکیوں کی یہ مثال بھی قرآن میں ہے۔ وہاں چمک تھی دھوکہ دے دینے والی، جس سے فریب کھا جاتا ہے انسان، نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ یہاں چمک کی وجہ سے خود فریبی نہیں، تاریکیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز اس تاریکی کی یہ ہے کہ خود اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ ہے اصل چیز جو یہاں کہی گئی۔ ظلمت کے معنی تاریکی ہوتا ہے۔ میں آگے ذرا ابھی عرض کروں گا کہ مادے کے اعتبار سے ذات لام میم تو ظلم یہیں سے ہے۔ ظلمت تاریکی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے جمع کے صیغے میں آیا ہے، ظلمات ہی آیا ہے۔ یہ نور اس کے مقابلے میں روشنی کو کہتے ہیں، اور وہ ہر جگہ واحد کے صیغے میں آیا ہے۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے جو قرآن نے کہی ہے۔ نور تو حق ہے، ظلمت باطل ہے۔ یہ جو نور ہے میں نے کہا ہے ہمیشہ واحد ہے۔ صحیح جواب ایک ہوتا ہے ہمیشہ، اور غلط جواب سینکڑوں ہزاروں ہوتا ہے۔ صحیح جواب دو ہو ہی نہیں سکتے، وہ جمع تو ایک طرف تسلیہ کے صیغے میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ غلط جواب ہیں جو جوابات غلط ہوتے ہیں۔ صحیح نشانہ تو ایک ہوتا ہے، اور جب صحیح نشانہ مس کر جائے تو اس کے بعد پھر ہزاروں نشانے ہوتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ نور تو ہر جگہ واحد کے صیغے میں آیا ہے قرآن میں، اور جہاں اس نے تاریکی کا ذکر کیا ہے تاریکیاں کہا ہے۔ اس کی بڑی مختلف قسمیں ہوتی ہیں تاریکیوں کی۔ تاریکی کا نتیجہ جو بتایا یہ کہ انسان خود اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ میں نے کئی بار یہ عرض کیا کہ قرآن کریم کی تعلیم کا ملخص یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کے صحیح مقام سے آشنا کر دیتا ہے۔ وہ شراب کی خود فریبی ہو، اس میں تو اپنے جذبات سے دھوکہ کرتا ہے، اور یہ جو تاریکیاں جہالت کی بتائی ہیں اس میں وہ خود فراموش ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ اور یہ وہ تاریکیاں جس متعلق کہا کہ وہ موج در موج طے در طے اس کے اوپر آتی چلی جاتی۔ مدد کی دنیا میں یہ تاریکیاں کیا ہیں؟ یہ تاریکیاں تقلید کی تاریکیاں۔ تقلید کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اپنا تشخص کھو دیتا ہے۔ بھئی تم جو یہ بات کہتے ہو کہ یہ صحیح ہے، یہ سچ ہے، کیسے کہتے ہو کہ جی فلاں صاحب نے فرمایا، فلاں امام کا قول ہے، فلاں مفسر کی کتاب میں لکھا ہے، حضرت صاحب نے یوں ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی اپنا آپ درمیان میں ختم ہو جاتا ہے، میں رہتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مقام ہونا تو ایک طرف رہا، دہن کا ذکر کیا، یہاں ساری غائب ہے دریباں سے، وہ خود اپنا آپ ہی ختم ہو گیا ہوتا ہے۔
آپ دیکھیے تقریر میں آتا ہی کہیں نہیں، بلکہ یہ اس میں اگر کہا جائے کہ اس کے بعد میری یہ رائے ہے تو وہ مجھے پر بے دین ہو جاتا ہے۔ جتنی زیادہ سندیں یہ کوٹ کرتا چلا جائے گا اتنا ہی بڑا عالم کہلائے گا، یعنی جتنا جاہل سے اجہل ہوتا چلا جائے گا اتنا یہ بڑا جید عالم ہو جائے گا۔ یہ جو قرآن نے کہا تھا نا کہ تاریکی کی طے در طے تاریکی، یہ وہ تاریکی ہے جس کی سند ان کے ہاں ہوتی ہے تواتر، توارث۔ آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ان کے ہاں یہ جو کسی بات کے سچے ہونے کی سند ہے وہ یہ ہے کہ تواتر سے یہ چلی آ رہی ہے بات امت کے اندر، متواتر، طے در طے، موج در موج۔ اور وہ پھر جتنا تواتر جتنا لمبا ہوتا چلا جائے اتنی ہی اس کی سچائی اس بات کی پختہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی پہلا جھوٹ اگر 5، 7، 10 تہوں کے نیچے آ جائے یا آگے بڑھ جائے تو وہ پھر سچ ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی سند ہے مذہب کی دنیا میں تواتر جسے کہتے ہیں۔ اسلاف میں سے بھی کسی ایک سلف کا قول نہیں وہ بیان کرتے، اسلاف کا مسلک یہ ہے، بہت سے اس کے اندر کہیں ہونی چاہیے نا ظلمات کی۔ سلف صالحین کہیں گے وہ بھی جمع ہے، طے در طے، موج در موج۔ کسی بات کے متعلق ان سے یہ پوچھ لیجئے، کوئی فتویٰ ان سے مانگ لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ ان اسلاف کے اقوال نقل کرتے چلے جائیں گے، اور سند یہ ہوگی کہ پھر تواتر سے یہ چیز آئی۔ تواتر کہاں تک چلتا ہے؟ قرآن کریم کے احکام کو منسوخ کر دیتا ہے تواتر۔ یوں ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، میرے ساتھ تو یہ چیز ہوتی چلی آ رہی ہے۔ قرآن کریم میں وصیت کے متعلق واضح حکم ہے کہ ہر شخص اپنے پورے مال میں وصیت کر سکتا ہے جس کے جی میں چاہے۔ ہمارے ہاں کی شریعت میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وصیت صرف 1/3 مال میں کر سکتا ہے، اور وہ بھی اپنے ورثاء میں سے کسی کے حق میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو قرآن کریم کے صریحاً خلاف ہوئی یہ بات۔ یہ چیز میں نے لکھی تو اس کے جواب میں لکھا گیا، کتاب کا شائع کیا ہوا ہے، مولانا عبد الوہاب صاحب وہ ہیں، وہ مرحوم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، قرآن کی یہ آیت ہے، ایک روایت میں وہ آیا ہے، اور اس کے بعد امت کا تواتر سے اس پر عمل ہے، اس واسطے اس نے قرآن کی اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ سند ہے تواتر کام۔ ہر غلط بات جس پہ 2-4 صدیاں گزر جائیں پھر وہ صحیح ہو جاتی ہے، سند ہو جاتی ہے، ایسی بڑی سچائی ہو جاتی ہے کہ قرآن کے حکم کو بھی منسوخ کر سکتی ہے۔ ظلمات آپ دیکھ رہے ہیں، طے بات ہے، ایک ہی چیز تھی جس سے یہ تاریخ کی ہٹ سکتی تھی، ہٹ سکتی تھی کہ وہ جو آسمانی روشنی ہے وہ پہنچ جاتی۔ کہا اس کے نیچے انہوں نے خود ہی بادلوں کی تہیں بچھا رکھی ہوتی ہیں، وہ آنے ہی نہ پائے ان تک۔ عقل و فکر کے چراغ گل کر دیے جاتے ہیں،
انسان کے اپنے عقل، فہم، شعور، علم، تدبر کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی. یہ چیز تھی جس کی روح سے یہ آسمانی روشنی سے استفادہ کر سکتا تھا. اس کے سامنے بادلوں کی تہیں لگا دی جاتی ہے، نیچے آپ ان ظلمات کے اندر رہتے ہیں، اور نتیجہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے، انسان اپنے آپ کو گما دیتا ہے. اس کا اپنا تشخص باقی نہیں رہتا. میں نہیں کہیں آتی اس میں، اپنا تدبر کہیں نہیں آتا، اپنی فکر کہیں نہیں آتی. اور سب سے بڑا عذاب نہیں، سب سے بڑی تعزیر جو قرآن نے بتائی وہ یہ، فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے خدا کو فراموش کیا. تو خدا کو فراموش کیا کرنا تھا، وہ خود فراموشی میں مبتلا ہو گئے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اپنی ذات کے منکر ہو گئے، اپنا سیلف ہی بھول گئے. سائیکالوجی میں بھی یہ جو کانشیسنیس ہوتی ہے، ایک سمپل کانشیسنیس ہوتی ہے، یہ حیوانات میں بھی ہوتی ہے، جہاں بھی زندگی ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے یہ. لیکن سیلف کانشیسنیس، شعور خیش جو ہے، یہ صرف انسان کے اندر ممکن ہے. انسان کا جو امتیازی جوہر ہے وہ شعور خیش ہے. اپنی ذات کا شعور، اپنے آپ کا تشخص، اپنا کانشیسنیس، میں ہونا جو ہے، یہ ہے انسان کی، انسانیت کی صنعت. قرآن کہتا ہے کہ خدا کو بھلا دینے کا، فراموش کر دینے کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو بھلا دیتا ہے، خود فراموشی ہو جاتی ہے، میں اس کا رہتا ہی نہیں درمیان میں. آپ نے دیکھا کہ اس تقلید میں جس کی صنعت تواتر ہوتی ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، میں درمیان میں باقی نہیں رہتا. تو جب یہ اس کی انا، اس کی خودی، اس کی ذات، اس کا سیلف باقی نہ رہے تو پھر یہ رہ کیا گیا، سمپل کانشیسنیس کے اوپر. اور آپ کو پتا ہے کہ تقلید کا لفظ کہاں سے نکلا؟ قلادہ ہے یہ جو گائے بھینس کے گلے میں رسی ڈال کے اور آگے آگے سے اس کو کھینچتا ہے نا، اسے قلادہ کہتے ہیں. تقلید وہ رسی ہے اس کے گلے میں بندھی ہوئی جس میں یہ ایک جانور کی طرح کھینچے چلا جا رہا ہے. سیلف کانشیسنیس ختم ہوئی. بینی جہاں ادرا نہ بینی، تا چند ناداں غافل نشینی. خود رانا بھی سب سے بڑی چیز یہ ہے. انسان قرآن انسان کو اس سے سیلف سے آشنا کراتا ہے. یہ تو اور بھی بہت آگے جاتا ہے. منکر حق نزد ملا کافرت، منکر خود نزد من کافر ترک. اللہ کے نزدیک تو خدا کا منکر کافر ہے، میرے نزدیک اپنا منکر کافر تر ہے. کیونکہ قرآن کی آیت سے کرنا ہے، فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. قرآن نے خدا کے بھلا دینے کو الگ جرم قرار نہیں دیا. کہا یہ کہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے، یہ ہے جو جرم ہوتا ہے.
اقبال کا تو سارا پیغام ہی اسی چیز کا ہے، سیلف جسے کہتے ہیں، خود ہی جسے اس نے کہا ہے، شاخ نہال سدرا ہی خارو خسے چمن مشاؤ. کیا بات ہے، تو سدرا کی شاخ، سدرا کے درخت طیب کی شاخ ہے، اتنی بلندیوں پہ ہے، باغ کا خارو خس کیوں بن جاتا ہے؟ منکر او اگر شدی منکر خیشتن مشو، اس کا انکار بھی اگر تم نے کر دیا ہے، اپنا انکار نہ کر. اپنا انکار کرے گا تو اس کا اقرار تو ایک طرف رہا، اپنے اقرار سے بھی چلا جائے گا. اپنا اقرار کرے گا تو انسان اس چیز کا ہے کہ اس کا اقرار کر لے. اپنے اقرار سے آگے چلتی ہے ساری بات. میں ایمان لایا، میں نے خدا کو مانا، میں نے یہ کچھ کیا، اور اگر میں ہی درمیان میں نہ رہی تو کس نے خدا کو مانا؟ کس نے اقرار کیا؟ کس نے یہ کام کیا؟ وہ تو میں ہی ہے نہیں. بہت بڑی چیز ہے یہ. ہے تو وہ یہودی فلاسفر، لیکن ایک ٹکڑا اس کا جو ہے بہت کام کا ہے. ون ہو کینٹ سے آئی کینٹ سے داؤ. جو میں نہیں کہہ سکتا وہ تو بھی نہیں کہہ سکتا. جہالت سو بر سو جہالت تکلیف سے پیدا ہوتی ہے. تکلیف کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو ختم کر دیتا ہے. شریعت والوں کے ہاں تو بہرحال یہ تقریر اتنی تک رہی، یہ تو کہنے والا رہا نا کہ میں فلاں امام کے قول کو مانتا ہوں، چلیے اپنا نہ رہا قول، اپنا تدبر، اپنا شعور، اپنا ایمان نہ رہا کسی کی بات. اہل طریقت آگے بڑھے تو انہوں نے تو لٹھ لے کے پیچھے پڑ گئے، نفس کشی ختم ہی کر دے. خودی خدا نال ویر، وہ خودی کے پیچھے لٹ لے کے ختم ہی کر دیا جائے. ان کے ہاں مقام سب سے بڑا فنا کا مقام. سارا قرآن انسان کی بقا کے لیے چل رہا ہے. سارا پروگرام، تمام ہمارے صالحہ وہ اس کے لیے ہیں کہ وہ اس موت کے ساتھ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں ختم ہو رہا ہوں، باقی رہنا ہے تم نے. وہ کہتے ہیں انتہائی منزل اس کی یہ ہے فنا ہو جانا. عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا. کیا بات ہے، عشرت قطرہ، یعنی وہ قطرہ ہی باقی نہ رہا تو وہ عشرت کس کی ہے؟ آپ نے اور فرمایا بھی میں نے من کے قرآن بات تنفیل کی، وہ قدر ماتن کہتا ہے، پہلے کسرادن کہا تھا، مثال ہے، لیکن اس مثال کے اندر کتنی بڑی اہم فلسفے کی باتیں کر جاتا ہے. وہ میں نے کہا تھا کہ یہ ظلمات جو ہے ظلمت واحد ہے، اس کی قرآن میں کہیں نہیں آیا، تو اس کی بنیاد تو ظلم ذات لام میم ہے. اگرچہ ظلم ایک الگ موضوع ہے، لیکن بات کیونکہ آ گئی ہے اس کے مادے سے میں عرض کر دوں کہ مادے کے اعتبار سے ظلم کے معنی ہے کہ جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہ رکھی جائے. کہتا ہوں اتنی جامع یہ ڈیفینیشن ہے، یہ پتہ نہیں یہ عرب بدو کہاں کیسے پہنچے تھے ان حقائق پر. جہاں کوئی شے ہونی چاہیے وہ وہاں نہ ہو. ایک تو یہ چیز ہے کہ ایک چیز کو بلند مقام پہ ہونا چاہیے، اس کو نیچے لگا دیجیے. یہ ظلم تو ہم آپ سب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے،
اس کو فرسٹ درجے پہ لے آئے، اس کا جو صحیح مقام ہے اس سے چھین کے نیچے لے آئے. کہتے تھے کہ نیچے جس کو رہنا چاہیے اس کو اونچا کر دینا یہ بھی ظلم ہے. اور سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کبھی بارہ میں کیا کروں، ہر بار یہی میں کہتا ہوں کہ کبھی فرصت ہوگی، کبھی نصاب آئے گا تو میں بتاؤں گا ان عربوں کے ہاں کے یہ مادے کے اعتبارات سے جو انہوں نے معنی لیے ہوئے ہیں کس طرح استعمال کرتے تھے. ہمارے یہاں تو ظالم وہ ہے نا جو پھاڑ کھاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ظلم ہے. وہ کہتے تھے من استرع الذئب فقد ظلم، جس نے بھیڑیے کے متعلق یہ سمجھ لیا کہ یہ ریوڑ کا رکھوالا بنے گا وہ ظالم ہے. یہ ظالم ہے کیونکہ اس نے پھاڑ کھانے والے کو رکھوالا سمجھ لیا. وہ تو ظالم ہے ہی جو چیز پھاڑ کھانے والا ہے، جس نے اسے رکھوالا سمجھ لیا وہ اسے ظالم کہتے تھے کہ جو اس کا مقام تھا تم نے اس کو وہاں نہیں رکھا. درندے کو رکھوالا بنا دیا ریوڑ کا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ دیکھتے ہیں یہ زبان اور دیکھتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس زبان کو باندھ کے یہاں تک وہ لائے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اس زبان کا انتخاب کیوں کیا تھا اس کے لیے. کہاں تک ان کی نگاہ گئی ہوئی تھی؟ کہیں ہے اس کی اور مثال ملتی ہے آپ کو کہ بھیڑیوں کو ریوڑ کا رکھوالا بنا دینے والا وہ ظالم ہے، اس کو رکھوالا سمجھ لینے والا ظالم ہے. کہا یہ کہ نور خداوندی سے انکار کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ظلمات کی تہوں میں رہتا ہے، تہ در تہ، تو بر تو، موج در موج، تاریکیاں ہی تاریکیاں. می تراشد فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر. یہ ہیں وہ لوگ، میری فکر ہر وقت ہر دم ایک نیا خدا تلاش لیتی ہے. رست از یک بند کا افتاد در بندے دیگر. ایک بندھن کہیں کوئی ٹوٹ جاتا ہے تو وہ ایک اور بندھن ہوتا ہے جس کو وہ ڈال دیتا ہے. اور کیا وہ جو ٹوٹی ہوئی زنجیر کے ٹکڑے ہوتے ہیں نگران عقیدت سے انہیں کو چن کے پھر سے زنجیر بنا کے اپنے گلے میں اس کو ڈال دیتا ہے. ان کے نزدیک سب سے بڑا ملحد بے دین ظالم فاسق فاجر وہ ہے جو ان کی پہنی ہوئی زنجیروں کو کسی طرح توڑنے کے لیے ہاتھ اٹھائے. یہی زنجیریں ذرا سی پرانی ہو جاتی ہیں تو پھر تقدس کا حالہ چھوڑ دیتی ہے، مقدس بن جاتی ہیں ہر پرانی چیز. یہ ہے ظلمات جس کے اندر پھر یہ لوگ زندگی بسر کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے عزیزان من، آسمانی عدائق کو قرآن کو چھوڑنے کے بعد اب دنیا دو ہی ٹکڑوں کے اندر بڑھ چکی ہوئی ہے. ایک وہ ہیں کہ جو شدت جذبات سے شراب کو چشمہ حیوان سمجھے ہوئے ہیں، یہ پوری مغرب کی دنیا اس طرف چلی جا رہی ہے. دوسرے وہ ہیں جو ظلمات تاریکیوں اور تاریکیوں کے اندر سمندر کی گہرائیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور آسمانی روشنی کے سامنے صحاب اور گھٹا ٹوپ اندھیروں کی چادریں تان کے رکھی ہوئی ہیں کہ ذرا سی کہیں سے ایک کرن بھی ان تک نہ آنے پائے. ساری دنیا ان دو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی. مذہب پرست دنیا میں کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو، ہاں اس کا نام آپ اسلام رکھ لیں، اسلام تو مذہب نہیں ہے، یہ تو دین ہے. مذہب پرست ساری دنیا ان ظلمات میں رہتی ہے. دوسرا ٹکڑا جسے آپ سیکولرزم والا کہتے ہیں وہ شراب کو اندر رہتا ہے.
اور اسی لیے اس نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ آخری ٹکڑا آخر میں پیش کروں گا، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ اگر وہ آسمانی روشنی سورج کی نہیں آتی تو پھر روشنی کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ دیکھ لیجئے ساری دنیا آپ کے سامنے ہے، بغام خیز خدا کے ماننے والے بھی اور خدا کے منکر بھی۔ اگر وہ روشنی نہیں ہے کہیں اور روشنی نہیں مل سکتی۔ آگے چلیے، نور خداوندی کے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ اللہ نور السماوات والارض۔ ارض انسانوں کی دنیا تھی، سماوات خارجی زندگی۔ پہلے اس نے انسانوں کی دنیا کو لیا اور بتایا کہ جو اس نور سے استفادہ کر کے اس روشنی میں اپنا سفر طے کرتے ہیں وہ کس قدر محفوظ اور معمول طریقے پر منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ جو اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ یا تو اپنے جذبات کی شدت کے اندر شراب کو پانی سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، یا وہ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے حیوانات کی سطح کے اوپر زندگی بسر کرتے ہیں، انسانی سطح انہیں نصیب ہی نہیں ہوتی۔ یہ تھی انسانوں کی دنیا، اس نے تو نور السماوات بھی کہا ہے۔ خارجی دنیا کے اندر خدا کا نور، خدا کی ہدایت، اس کی رہنمائی براہ راست ہر شے کے اندر ودیعت کر کے رکھ دی گئی۔ وہاں یہ طریق نہیں ہے ہدایت دینے کا کہ کسی ایک رسول یا کسی ایک نبی کو وحی کے ذریعے سے یہ ہدایت دی جائے اور وہ نبی فریضہ رسالت کی بنا پر اسے آگے انسانوں تک پہنچائے، اور پھر انسانوں کو اس کا اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو اس کے مطابق زندگی بسر کرے، چاہے اس سے انکار کر دے۔ اس کے نتائج بتائے ہیں قرآن نے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے یہ خوشگوار نتائج نکلیں گے، اس کے انکار سے یہ تباہیاں آئیں گی۔ لیکن خارجی کائنات میں اس نے یہ کہا ہے کہ نہ تو یہ نور اس طرح سے آتا ہے جس طرح انسانی زندگی میں آتا ہے، کسی ایک فرد کے ذریعے سے باقی افراد تک پہنچتا ہے، وہ ہر نوع کے ہر فرد کے اندر ودیعت کر کے رکھ دیا، جسے انسٹنکٹ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ جبلت کیا جاتا ہے، نہ بدلنے والی چیز جسے کہا جاتا ہے، جبل کی طرح۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ خارجی کائنات میں کسی کو صاحب اختیار اور ارادہ نہیں بنایا کہ اس کا جی چاہے تو اس کے مطابق زندگی بسر کرے اور جی چاہے تو اس کی خلاف ورزی کرے، یہ نہیں ہے۔ اب یہ سماوات کے نور میں اور ارض کے نور میں یہ بنیادی فرق آ گیا۔ ارض کا نور جو تھا پہلے اس کے متعلق یہ کچھ کہا قرآن نے، اب سماوات کے نور کی طرف آیا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ انسان کے علاوہ باقی اشیاء کائنات جو ہیں وہ عرض کی بلندیوں میں ہوں، ان کروں کے اندر ہوں، کرۂ ارض کے اندر ہوں، ان کے اندر نور کی کیفیت کیا ہے؟ یسبح لہ۔ میں نے کہا ہے نا کہ ہمارے ہاں کے جو ترجمے ہیں وہ ظلمات کی اتنی بڑی بڑی تہیں آ جاتی ہیں، ترجمہ پھر تفسیر پھر اس کے بعد حاشیے، صحبر ظلمات ہوتا ہے، اصل حقیقت تک وہ پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ سبحہ کہا، تسبیح کی طرف نگاہ گئی، تسبیح کہا اور وہ پھر من کے پھیرنے والی بات آ گئی، وہ ایک لفظ کو گن گن کے دہرایا گیا، 100 بار دہرایا، پھر وہ 1000 دانے کی بھی تسبیح ہوتی ہے، ہم نے 10,000 دانے کی تسبیح بھی دیکھی ہے، ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے، اتنے بڑا جیسے سانپ بیٹھا ہوا ہو، جن کے اتنی دفعہ کہا گیا اللہ اللہ۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ سب سے زیادہ تو یہ جو فقیر مانگنے والا ہوتا ہے دے اللہ کے نام کے اللہ بھلا کرے گا، صبح سے شام تک اللہ اللہ کہتا چلا جاتا ہے اور بھیک مانگتا چلا جاتا ہے۔
اگر اس لفظ اللہ کو دہرانے سے ہی یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے تو اس سے بڑا تو اللہ کا نام دہرانے والا کوئی اور ہے ہی نہیں. پٹو کو مان کے جان رکھ سارے تصویر پھیرنے والا تھا کوئی حال ہوگا. پوچھو ان زباندانوں سے کہ تم نے یہ لفظ کا جو قائم کیا کاہے کے لیے تھی؟ انہوں نے یہ قائم کیا تھا کہ جتنی توانائی کسی کے اندر ہے وہ پوری کی پوری صرف کر کے کسی مقصد کے حصول میں سرگرداں رہنے کے لیے سیدھے ایک لفظ بولتے تھے. پوری توانائی. گھوڑے کی وہ چال جس میں وہ پورے دونوں پاؤں پھیلا کے آگے پھینکتا ہے اسے وہ کہتے تھے تسبیح. وہ تیراک جس تیراکی میں وہ پورا ہاتھ بازو یوں کر کے جس میں وہ تیرتا ہے پورے بازو کے ساتھ. اگر تیراکی کی دوسری قسم ہے جس میں وہ یہ نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ لفظ نہیں آتا. تو ان کے ہاں تو ایک ایک چیز کے لیے 100 لفظ ہوتے تھے. یہ جس میں وہ پورا ہاتھ پہلے وہ تھی تسبیح. جس میں وہ گھوڑا پورے دونوں پاؤں اپنی ٹانگیں آگے پھیلا کے بھاگے وہ تھی تسبیح. نے کہا کہ خارجی کائنات کی ہر شے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے گہو بڑا عجیب لفظ ہے. خدا کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سب پوری توانائیاں صرف کر رہی ہیں. ایک لفظ میں کیا بات وہ کہہ جاتا ہے. تو کہا ذرا دیکھو ان پرندوں کو تو دیکھیے آپ. یعنی ویسے اس پرندے کو کبھی تول کے دیکھیے اور خدا نے یوں اسی طرح سے پار باندھ کے چھوڑ دیے وہ ٹھہر ہی نہیں سکتا. وہ ہوا سے بھاری ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پر پھیلائے ہوئے اس کو دیکھیے سارا دن وہ اس ہوا میں اڑتا رہتا ہے. اور اس کے اندر وہ جو ودیت کر کے رکھ دی گئی ہے شے اپنی منزل کو پہچاننا اڑتا ہے وہ اس فضا کے اندر جہاں کسی سڑک کے نشان کا ہونا تو ایک طرف رہا. کوئی روخی نہیں ہوتا کوئی سمتی نہیں ہوتی فضا کے اندر. میلوں نکل جاتا ہے اس کے اندر. کبھی کوئی پرندہ اس کے بعد شام کو واپسی کے وقت اپنے گھونسلے کو نہیں بولتا. وہ کون سی رہنمائی ہے اس کی جو وہاں لے جاتی ہے. یہ ہے وہ نور خدا بندی. کبھی غلط راستے میں وہ نہیں چلتا. صحیح راستے کے اوپر پھر وہاں آ جاتا ہے. اقبال نے خدا کی رہنمائی میں چلنے والی جو قوم امت تھی امت مسلمہ اس کے متعلق کہا تھا نا کہ پرت در وسط گردوں جگانا. یہ آسمان کی فضا میں پہنائیوں میں اڑتی ہے جگانا. مومن بالائے ہر بالا کرے غیرتے برن ثابت ہمسرے تمر آلاؤن. مومن تو ہر بلندی پر اڑنے والے سے زیادہ بلند مقام پر ہوتا ہے. یہ تو ایک طرف رہا کہ کوئی اس سے آگے بڑھ جائے. اس کی غیرت اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اس کے ساتھ پورے ہم دوست ہو جائے اس کے. اسی لیے کہا کہ پرت در وسط گردوں جگانا. انہا اس میں اڑتا ہے لیکن نگاہ او بشاخ آشیانہ.
اپنے آشیاں کو نہیں بولتے. اس کی نگاہ جو ہے سینکڑوں میلوں کے فاصلے سے بھی اس آشیانے کے اوپر نگاہ رہتی ہے. یہ تو انسان کا بچہ ہی اپنے گھر کے باہر کھڑا رو رہا ہوتا ہے, ابا جی میری امی, یہی وہ اپنے گھر پر روکتا نہیں جانا. بچے کی بات پہ تو ہنسے, اپنے آپ پہ ہم نہیں ہنسے. ہمیں اپنا گھر کبھی یاد ہی نہیں آتا ساری عمر. کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ کیوں ہے ان کے ہاں, اس لیے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ, ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی صلات کو اور اپنی اپنی تسبیح کو جانتا ہے. صلات کو, تسبیح کو. دیکھتے ہیں صلات کا لفظ کہاں آ رہا ہے. صلات ہے یہ. صلات کے معنی ہوتے ہیں فرائض نماز, قانون کے اتباع. ان میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ میرا فریضہ منصبی کیا ہے, اور اس فریضے کے حاصل کرنے کے لیے مجھے کس طرح توقع کرنا ہے, سرگرداں رہنا ہے. وہ دائرہ عمل میرا کون سا ہے, ان میں سے ہر ایک اسے جانتا ہے. اپنی صلات کو بھی جانتا ہے, اپنی تسبیح کو بھی جانتا ہے. اب اس صلات کو آپ ٹھیک ہے ترجمہ کر کے اور اس کا مفہوم صرف یہ نماز لے لیجئے تو اتنی سی بات ہو گئی جو مسجد کی چار دیواری میں جو آپ کرتے ہیں. یہ جو اس کے بعد آپ کی زندگی کا اتنا لمبا چوڑا دائرہ ہے, اس کے اندر پھر صلات نہیں آتی ہے. تسبیح تو اس سے بھی سمٹ جاتی ہے. گوشے میں بیٹھ کے تسبیح کرتے ہیں, لیکن سنا یہ ہے کہ وہاں عرب کے اندر یا شاید عراق کے اندر ان ممالک میں ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تسبیح جو ہے وہ گوشے میں نہیں کرتے. جیسے چھڑی ہاتھ میں ہوتی ہے اس طرح سے تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے. جھوٹ بولے جائیں گے, فریب دیے چلے جائیں گے, تسبیح سے گھٹا گھٹ ہوتا چلا جائے گا آٹومیٹک. اس میں سیل لگا رکھا ہوتا ہے. یہ تسبیح مسجد کی چار دیواری کے اندر کچھ رکھتے, وہ صلات, اور پھر مذہب کی دنیا ہے نا. ہمارے ہاں ایک لوگ آئے, انہوں نے کہا ہم اہل قرآن ہیں. ماں حسن ان کی سارے تاز کا کیا کہ نماز 3 وقت کی ہے, 5 وقت کی نہیں ہے. یہ بس اہل قرآن ہو گئے. نمازوں کا وقت بتانے کے لیے, صلات کا مفہوم بتانے کے لیے نہیں. مگر میں ہوتا یہ ہے کہ حرکات و سکنات جو محسوس اور مری ہوتی ہیں بس وہاں تک نگاہ جاتی ہے, مفہوم اور مقصد کی طرف نگاہ اٹھتی نہیں. پوچھو تو صحیح کہ یہ قد علم کل قد علم صلاتہ, ان میں سے ہر پرندہ ہر شاہ خارج کی اپنی صلات جانتی ہے. پوچھو انہوں نے کہ کنیاں رکعتاں پڑھتے ہیں. ساری زندگی ان کی, میں نے کہا نا کہ پوچھی نہیں, میں تو خون کے آنسو روتا ہوں جب یہ چیز دیکھتا ہوں کہ خدا کر کے کوئی اٹھے جنہوں نے کہا کہ ہم صرف قرآن خالص کو مانتے ہیں. قرآن خالص کو ماننے والے ساری عمر اس بات کے اندر گزر گئی کہ 5 نہیں 3 ہیں, 2 رکعتیں ہیں, 1 رکعت میں 1 ہی سجدہ ہے. اسی بات میں ساری عمر گزر گئی. اور 5 پڑھنے جو کچھ اجڑا سی یا 3 پڑھنے کی سمجھ گیا تو پھر انہوں 2 زیادہ ہی پڑھتے سن نا, گھٹ کر ہی پڑھتے. چلو جی 2 نے تجھے ترکیب دے دے, 3 تو باقی رہی ہیں. کہنا کہ نہیں 5 پڑھنے مسلمان نہیں رہنا.
یعنی کیوں نہ بینند حقیقت رہے افسانہ جنم. قرآن کی طرف آنے والے کے لیے ضرورت تھی وہ بتاتا کہ نماز اور صلاۃ میں فرق کیا ہے, صلاۃ کا نتیجہ کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ صلاۃ جو ہے فحشاء اور منکر سے روک لیتی ہے. یہ بتانا چاہیے تھا کہ وہ کون سی صلاۃ ہے جو قرآن کی روح سے برائیوں سے, فحشاء سے, بے حیائیوں سے, منکرات سے روک دیتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ 5 پڑھو تو پھر کوئی برائیاں اور بھائیاں عام ہو جاتی ہیں, 3 پڑھو تو پھر ان سے یہ روک دیتی. مذہب میں یہ باتیں چل نکلتی ہیں. اذکار صلاۃ اس میں صاحب یہ تسبیح نہ پڑھو, یہ تسبیح پڑھو, یوں الحمد نہ پڑھو, یوں پڑھو. وہ اس پڑھو کے اندر چلا جاتا ہے. یہ رکعتیں ہیں 2, ایک سجدہ ہے, اس میں پڑھنا یہ چاہیے, وقت اتنے ہیں. ماحصل اس صلاۃ کا بھی وہی جو اس صلاۃ کا. وہی دیرینہ بیماری, وہی ناچار کی دل کی. ان چیزوں سے اصلاح ہوتی ہے کہ یہ تو پھر مذہبی کا ایک ٹکڑا ہو گیا. کل ان کا ظالمہ صلاۃ ہوا تصدیق واللہ علیم بما یفعلون. اور خدا پھر جانتا ہے, اس کی نگاہ ہے, اس کے علم میں ہے یہ چیز کہ کس نے کیا کرنا ہے. اسی مرغی کے نیچے جیسا وہ مثال سے کہا کرتا ہوں, انڈے رکھ دیجیے, مخلوق بطخ کے بھی رکھ دیجیے, مرغی کے بھی رکھ دیجیے, اس میں سے اپنے وقت کے اوپر دونوں انڈوں میں سے چوزے نکلیں گے. مرغی کا چوزا پانی کی طرف سے بھاگتے خشکی کی طرف ماں کی طرف آئے گا. بطخ کا چوزا انڈے میں سے نکلتے ہی خشکی سے دوڑ کے پانی کے اندر چلا جائے گا. ان کے سارے ابتدا سے پیدائش کے ساتھ سے ہی یہ نور خداوندی کا اتباع کرتے ہیں. وہ جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کو کیا کہتے ہیں, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. یاد رکھو, قانون تو خارجی کائنات ہو یا انسانوں کی زندگی دنیا, اس میں قانون تو خدا ہی کا قانون ہے. وہ تو خدا کے سوا کسی دوسرے کے قانون کا اتباع نہیں کرتے. انسان یہ کچھ کرتا ہے اور اس نے کہا یہ کر کے دیکھ لے. ہر طرف سے ناکامیوں, نامرادیوں, تباہیوں, ہلاکتوں کے بعد اس نے ادھر آنا ہی ہو. اس کے سوا چارہ نہیں ہے. اور مثال خارجی کائنات کی طرف آ رہا ہے نا قرآن. یہاں تو وہ مثال دی تھی, اس نے پرندوں کی مثال دی تھی یا بہت حیوانات کی مثال دی تھی. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُجْزِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ یا بہت حیوانات کی مثال دی تھی. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُجْزِي سَحَابًا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من ماء فيها من برد. کہا ذرا دیکھو تو صحیح, یہ ہمارا نظام واٹر سپلائی. قرآن نے کہا ہے کہ جعلنا من الماء كل شيء حي, زندگی کا مدار پانی پر. اب یہ کائنات اس نے بنائی مثلا کرۂ ارض کے اوپر, اس نے تمام جاندار پیدا کیے, اسی میں انسان بھی ہیں. پانی جو یہاں رکھا وہ ہے سمندر کا پانی. اچھا بنا ہے گھونٹ پی لے موت واقع ہو جائے یا بیماری تو ضرور آ جائے, تو پانی تو یہ تھا. اب زندگی عطا کی ہے, پانی اس قسم کا ہے. دوسرے انتظام کو چھوڑ دیجیے, جو اس کو ساتھ ملا ہے کرۂ ارض کے اوپر, وہ تو یہ پانی ملا. اس نے کہا تھا کہ ہم صرف خالق ہی نہیں ہیں کہ بنا کے چھوڑ دیا, رازق بھی ہیں. جس سامان پہ زندگی کے سہارے ہیں وہ سامان ہم دیتے ہیں. پہلا سامان میں سے ذریعہ جو ہے وہ پانی کا ہے. کہا دیکھو کہ اس کا انتظام ہم نے کیا کر رکھا ہے. کسی کھاری سمندر سے جو پانی وجہ ہلاکت ہے
ہمارے سورج کی کرنیں، تمہارا کچھ اس میں دخل نہیں ہے، ہمارا نظام دیکھیے، ہمارے سورج کی کرنیں ڈسٹلڈ واٹر جو ہے اس میں سے کشید کیا ہوا پانی ڈول بھر بھر کے اوپر لے جاتی ہے. پانی تو ہوا سے بھاری ہوتا ہے، جا ہی نہیں سکتا اوپر. زور درو سے فوارے کے اوپر لے جائیے، جب بھی وہاں سے نیچے کا زور ختم ہوگا وہ پانی نیچے آ کے رہے گا. تو اگر یہ پانی کی شکل میں اوپر جائے تو وہ تو ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا. کہا اس شکل میں جاتا ہے جو ہوا سے بھی ہلکا ہوتا ہے. اوپر جاتا ہے تو الگ الگ حصے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہم ان کو چلاتے ہیں تو وہ ساتھ ملتا ہے تو زیادہ غلیظ اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد آگے جاتا ہے تو اس مقام پہ جس پہ وہ فطرت کا قانون ہوتا ہے وہاں ٹھنڈک اتنی ہوتی ہے، کچھ وہ پہلے بھاری ہو چکتا ہے. یہ جو چیز اس نے کہی جو اللہ کو بہنا ہو، ایک کے اندر مدمکم ہو جانا. جماعت مومنین کی یہ صفت بتائی تھی نا کہ اللہ کا بہنا قلوبکم. جماعت مومنین کے افراد کے دل آپس میں ایسے ملے ہوئے ہوتے ہیں جیسے بادل کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے میں ملا ہوتا ہے. وہاں یہ بھاری ہو جاتا. ٹیمپریچر ایک خاص ٹیمپریچر کے اوپر تو پانی جو ہے بھاپ بنتا ہے، پھر ایک خاص ٹیمپریچر کے اوپر وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ٹھنڈا ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر بھاپ پانی کی شکل اختیار کرتی ہے، ہوا سے بھاری ہوتا ہے، وہ نیچے اترتا ہے. کہا یہ تو وہ ہو گیا کہ ایک دم سے بارش ہو گئی، اتر گیا اوپر سے، وہ پھر بادل اس وقت ختم ہو گئے تو پھر اس کے بعد پانی کی ضرورت ہے. یہ مستقل واٹر سپلائی کیا ہے؟ کہا اس کے بعد اسی میں سے ہم ایک حصہ جو باقی ہوتا ہے پہاڑیوں کی چوٹیوں کے اوپر برف کی شکل میں رکھ دیتے ہیں. پرماننٹ ریزروائر، اوور ہیڈ واٹر ٹینک، کہ جب سردیاں ختم ہو جاتی ہیں، گرمیاں آ جاتی ہیں، پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، وہی ہمارا سورج جو سمندر سے اس طرح سے اڑا کے لے جاتا ہے، وہ اس منجمد پانی کو پگھلا کے پانی بنا کے تمہارے لے آتا ہے آگے. اور ایسا صاف اور شفاف پانی تو کہیں ملتا ہی نہیں. یہ ڈسٹلڈ واٹر کی اتنی سی وہ ہوتی ہے 3 جنوں کا منٹ ڈرگس دیتے ہیں، پتہ نہیں کتنے پیسے نہیں دینے. ڈسٹلڈ واٹر چلا تمہارے ہر گھر کے سامنے سے، جسے اس نے سل سبیل کہا ہے. راستہ چلتا جاتا ہے، سل آواز دیتا جاتا ہے کہ جس کو ضرور کہا آ جاؤ، پال لو اپنا ڈوب گئی، لائے اپنی بیٹی گئی. کیا بات ہے. خود پوچھتا جاتا ہے کہاں کو پانی کی لوڑ تو نہیں آ گئی، اور سبیل چلتا جاتا ہے. پھر اس میں سے وہ زائد جو ہوتا ہے، نہاتے ہو دھوتے ہو پانی ضائع کر دیتے ہو، کیسا وہ ضائع کرنے والی بات نہیں ہے. وہ فلٹریشن کے ذریعے سے دوسرا عمل ہوتا ہے نا، ایک تو کشید کا ہوتا ہے، ایک فلٹریشن ہوتا ہے. فلٹریشن کے ذریعے سے ہم زمین کے نیچے اس کو لے جاتے ہیں، تم تو اس کو پھینک دیتے ہو، ابھی تھوڑے نظام لینے لگے. پھر وہ وہاں جمع کر دیتے، وہ محفوظ رہتا ہے اوپر کی تمام کثافتوں سے، غلاظتوں سے، ٹھنڈا رہتا ہے حرارت سے. جب جی جائے پھر تمہیں کچھ کھودنا پڑتا ہے صرف، پھر اس میں نکالتے چلے جائیں. کہتا ہے نہ سمندر کا پانی انکار کرتا ہے کہ میں اوپر نہیں جانا چاہتا، نہ وہ جو کرنیں لے جاتی ہیں وہ ان کو اپنے لیے سنبھال لیتی ہیں کہ سب ابھی دونوں کیوں دے، یہ سارے گھر کیوں نہ رکھ لیں گی، پرسنل پراپرٹی. وہ نہیں جمع کر کے رکھتے، آگے چلا دیتے. پھر وہ برف پڑتی دے دیتی ہیں آرے کو پانی، برف کی شکل میں ہوتا ہے، وہ وہاں چنگل مار کے پہاڑ نہیں اپنے لیے رکھ دیتا.
آ جاتا ہے، جو چلا آتا ہے وہ جو زائد ہوتا ہے وہ زائد پھر سنبھال کے رکھ لیا جاتا ہے، جس وقت جہاں سے جس کا جی چاہے پھر وہاں سے نکال لے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ. اب یہاں یہ صورت ہے کہ اب تمہارا مقام آیا، تم میں سے جو چاہے اس سے جو فائدہ اٹھا دے، جو چاہے روح گردانی کر دے، اب پانی اس کے منہ میں خود نہیں جائے گا. کیا بات ہے. یکاد سنا برتے ہی یذھب بالابصار، اور پھر ہی بادلوں میں سے وہ بجلی چمکتی ہے. تم تو یہی سمجھتے ہو، جو غلطی کرتے ہو کہ یہ آنکھوں کو اچت کے لے جانے والی ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ اس کے اندر کتنی توانائیاں محفوظ ہیں. آج وہ توانائیاں جو ہیں اس کو مسخر کر رہا ہے انسان. یہ الیکٹریسٹی جو ہے پوچھو نہیں، اس نے طوفان برپا کر دیا، انقلاب برپا کر دیا دنیا کے اندر. اس کی اوریجن تو وہ تھی نا، فرکشن سے جو پیدا ہوتی ہے. کہا اور آگے بڑھیے. یقلب اللہ اللیل والنہار، دن کو الٹتے ہیں تو رات آ جاتی ہے، رات کو یوں الٹ دیتے ہیں. اندازہ لگائیے کرۂ ارض کی گردش سے رات اور دن کے اختلاف کا نام انقلاب یا تقلیب یا الٹ دینا رکھنا. یعنی یہ زمین کے یوں الٹنے سے ہی ہے نا دن اور رات کا جو اختلاف نظر آ رہا ہے آپ کو. اور الٹنا ایسا کہ پتہ ہی نہیں چلتا اوپر والوں کو یا نیچے والوں کہ یہ کس وقت یہ انقلاب آ گیا. ذہنی انقلاب ایسے ہی آیا کرتا ہے. وہ تو فساد ہوتا ہے، آتا کچھ نہیں ہے، دعائی نہیں پہنچایا گا. یقلب اللیل والنہار، اور یہ قرآن کریم نے یہ اقتدا سے لیل و نہار کو من آیات اللہ کہا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. پھر میں عرض کروں گا کہ میں کیا اس وقت سمجھاؤں. ٹائم یا جسے وقت کہتے ہیں، جسے زبان کہتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے. ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے اس کو. لیکن یہ وقت کے ماپنے کا پیمانہ ہوتا ہے. آج جمعہ ہو گیا جی، 25 تاریخ ہو گئی. کیسے ہو گیا؟ کل رات تک جمعرات تھی، ہم نے کہا تھا کہ رات درمیان میں آ گئی. اس کے بعد پھر اگلی صبح ہوئی، جسے ہم کہتے ہیں اگلی صبح. یہ درمیان میں رات آئی ہے تو اگلی صبح ہے نا. رات نہ آئے اگلی صبح ہی نہ آئے. دوسرا دن ہی نہ چڑھے، تاریخ ہی نہ بدلے، نہ ہی تسی ہوش نہ رکھ سکتے. کتنا آسان کر دیا اس چیز کو. میں نے کہا نا ذرا مشکل مسئلہ ہے. ذہن میں اگر آپ زور دے لیں اور سوچیں کہ اگر نہ ہو درمیان میں یہ دن اور رات تو کیفیت کیا ہو ہماری. سارا کاروبار ہی رک جائے. یہ گنتی نہ رہے ٹائم کی آپ کے یہاں. اور اس کے بعد برگسان سے پوچھئے کہ یہ جو ہے درمیان میں یہ چیز جو کہہ دی کیا ہے. یہ بہت بڑا ٹائم، ایک بہت بڑا فلسفے کا مسئلہ ہے. ان کے یہاں ایک ہوتا ہے ڈیوریشن لیس ٹائم، وہ وقت کے جس کے اندر یہ ڈیوریشن نہیں ہوتی. 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، 12 گھنٹے ہو گئے، دن ہو گیا، رات ہو گئی. یہ وہ ہے مثلا رات کو آپ سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا وقت ہو گیا ہے اس کے اندر. یا غشی کے عالم میں 6 مہینے بھی گزر جاتے ہیں. جب آدمی اٹھتا ہے تو اسے کچھ احساس نہیں ہوتا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے. وقت گزر گیا ہوتا ہے، ڈیوریشن نہیں اس میں محسوس ہوتی. لیکن برگسان کی یہ اصطلاح ہے کہ دن اور رات کی اختلاف نے اس ڈیوریشن لیس ٹائم کے گز سے گرہوں کے نشان لگا دی ہے جس سے ماپا جاتا ہے. اور وقت کا ماپنا جو ہے اسے وہ سیریل ٹائم کہتے ہیں. ایک لائن کے اوپر نشان لگائے ہوئے. کہا یہ نشان جو لگے ہیں وقت کے گز کے اوپر، اس سے یہ سارا حساب کتاب کا دنیا، انسان کی تمدنی دنیا کا دار و مدار ہے اس گنتی کے اوپر. آپ غور کیجئے درمیان میں اگر یہ کہیں گنتی نہ آئے، دنوں کی، تاریخوں کی، وقت کی، مہینوں کی، سال کی، کوئی کام ہی نہیں چل سکتا.
وہ کہتا ہے اس نے، یہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز کو. اس نے کہا ہے کہ یہ جو خدا نے دن اور رات کو من آیات اللہ کہا ہے، یہ بڑی چیز ہے. یہ اختلاف لیل و نہار ہے جس سے ڈیوریشن ٹائم سیریل ٹائم بن جاتا ہے. تو ہم کیا سمجھیں گے کیا کہہ گیا یہ کلے اللہ لیل و نہار. اور کاہے کے لیے ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار. کہا یہ فی ذاتے ہی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ دن آ گیا، یہ رات آ گئی، اس کے بعد پھر اور دن آ گیا. عبرت کہتے ہیں کسی ایک محسوس شے کے اوپر کھڑے ہو کے بڑی حقیقت تک پہنچ جانا. یہ کل کو عبور کرنا آتا ہے نا، یہ وہی سے ہے. یہ عبرہ کل کو کہتے ہیں. کل کیا ہوتا ہے؟ راستہ چلتے ہوئے دریا آ جاتا ہے، آپ ادھر کھڑے ہوئے ادھر جائیے، سب درمیان میں ایک خطے بادل سی آ جاتی ہے. اب اس کے اوپر پل بنا دیا جاتا ہے کہ جس سے آپ یہاں سے وہاں پہنچ جائیں. جہاں پہنچنا ہے آپ نے ادھر سے وہاں پہنچ جاتے ہیں. دیکھیے یہ عربی زبان ہے ان عربوں کی. یہ اس سے انہوں نے یہ عبرت کا لفظ لگایا جس کے معنی یہ ہیں کہ ایک محسوس واقعہ جب آپ کے سامنے آئے اس پہ غور کر کے اس حقیقت تک پہنچ جائیے جس کے لیے وہ واقعہ آیا. اسے عبرت کہتے ہیں. اس درمیان میں کہا یہ جو چیزیں ہم بیان کر جاتے ہیں کہ دن اور رات کی گردش بھی خدا کی آیات میں سے ہے، یہ عبرت کی بات ہے. یہ بجائے خیش کوئی مقصود بذات چیز نہیں ہے. اس پہ تم غور کرو گے تو ایک بڑی حقیقت تک پہنچو گے. کون پہنچے گا؟ جو اولی الابصار، جو آنکھیں کھلی رکھے گا وہی دن اور رات کا اختلاف پہچانتا ہے. کیا بات ہے ابصار کی، یہاں اندھے کو کیا پتا ہے کہ دن کب چڑھا اور رات کب آ گئی. عبرتاً اولی الابصار. واہ 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 واہ. جو مثال رات اور دن کی دی ہے ویزا نے من، اس مثال محسوس مثال میں بھی جو آنکھیں بند کیے ہوئے اندھا ہے اس کو نہیں فرق نظر آ سکتا. کہ جائے کہ اس محسوس مثال سے بسیط حقیقت تک پہنچنے کے لیے وہ کہتا ہے جو آنکھیں بند کرتا ہے اصل و فکر کی اس کی سمجھ میں بات نہیں آ سکتی. یہ عبرت ہے، عبرت کا. اگر اسی کنارے پہ کھڑا رہے پل کی ساری عمر نہیں اگلے کنارے پہ پہنچ سکتی. عبرت یہ کام کرتی، عبور کر رہتا ہے انسان راستے کے موانے کو. اس میں عبرت ہے لأولی الابصار. اور کہا یہی پانی جو ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء. کیا 1400 سال پیش تک اس زمانے کو ہی آج کے زمانے کے مقابلے میں ڈارک ایج کہتے ہیں. اس میں عرب جو ہے وہ خطہ ہی عرب ایسا ہے جس میں لکھنے پڑھنے کا سوال ہی نہیں تھا. ایجوکیشن تو بڑی چیز ہے، لٹریسی یہ لکھنا پڑھنا جسے آپ کہتے ہیں نوشتوں کا اندر وہ کہتے ہیں نا کہ مکے کے اتنا بڑا شہر جو مرکزی مقام تھا اس میں بھی ظہور اسلام سے پہلے 17 آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. یہ اس قوم میں یہ تھی کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی. یہاں پہنچ کے 18ویں یا 19ویں صدی میں 18ویں میں کہہ لیجیے اگر کہتے ہیں آپ ڈارون سے جب تحقیق ہوئی ہے کہ لائف کیسے اسٹارٹ ہوئی ہے تو وہاں سے یہ بات پہنچی ہے نا کہ پانی سے اس کی ابتدا ہوئی. پانی میں جب یہ مٹی ملتی ہے آپس میں کوئی ایسی شے جس میں لائف نہیں ہوتی وہ شے جب پانی کے ساتھ ملتی ہے تو تین لازم بنتی ہے چپ کی مٹی. اس پہ جب حرارت پڑتی ہے تو اس میں سے جرثومہ ایک نکلتا ہے وہ لائف کی ابتدا ہوتی ہے. وہ 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ ہر ذی حیات جو ہے اس کی ابتدا زندگی کی پانی سے ہوئی. آج بھی آپ کو معلوم ہے یہ چاند پہ جاتے ہیں، مریخ پہ جاتے ہیں، وہاں سے جو مٹی کھود کے لاتے ہیں اور چیزوں کے علاوہ دیکھتے کیا ہیں؟ یہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ وہاں زندگی ہے، کوئی شے زندہ ہے تو اس کے لیے کیا دیکھتے ہیں، ٹیسٹ کیا کرتے ہیں. اگر اس مٹی میں نمی ہے تو یہ کہتے ہیں وہاں زندگی ہو سکتی ہے. نمی نہیں ہے تو کہتے ہیں چھوڑ دیجیے زندگی نہیں.
قرآن 1400 سال پہلے کہتا ہے کہ زندگی جو تھی اس کی ابتدا تو ہم نے پانی سے کی. دابتیں ہر ذی حیات چلنے والا دابا میں سب آ جاتے ہیں. فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع. تو دیکھو پھر اس کے بعد زندگی کی ابتدا ایک جرثومہ حیات سے ہوئی جو بظاہر نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتا, مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے. کہا یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے, بالکل ایک جیسے وہ جرثومے ہوتے ہیں. کہتا آگے دیکھیے شاخ در شاخ جب زندگی ہوئی تو اسی میں سے دو پنجوں والے, رینگ پر چلنے والے, اڑنے والے, چوپائے, دو پاؤں والے, یہ سارے اسی ایک جرثومے سے نکلتے چلے آ رہے ہیں. کہا یہ ہے اس کا قانون. یہ اس لیے یہ کچھ یوں بن رہے ہیں کہ کوئی اس کو ڈیفائی نہیں ان میں سے کرتا, کفر اختیار نہیں کرتا ان میں سے کوئی بھی. یہ سب مومن ہوتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء, یہ خدا کا قانون مشیت ہے جس کے مطابق یہ تخلیق ہوتی چلی آتی ہے. لیکن وہ پھر یہ نہیں ہے ما یشاء کہنے کے بعد کہا کہ وہ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ دو لتا والا بن جائے, اتنا والا بن گیا, چل پہ دو چار والا بن جائے. تو دیکھیں مگاری بڑی بچی کرنا ہوں وہ تو ہم کہتے ہیں تو دو لتا ہوں نہیں تیرے ہم کر دیں وہ چار لتا والا آ جاتا ہے. کوئی کوئی بوڑھے دو چار چار لتا رکھی ہے انڈیا نے. وہ یہ بات نہیں ہے کہ ہم یوں کرتے ہیں دو ٹانگوں والا ہو جاتا ہے, ہم یوں کرتے ہیں چار والا ہو جاتا ہے. نہیں نہیں نہیں, ماں یہ شاہ سے یہ نہ سمجھ لینا کہ یوں ہی اللہ رحمان کہہ دیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے. ان اللہ رات اللہ شہن کبیر, ہر شاہ کے پیمانے اور قائل مقرر کیے ہوئے ہم نے. اور ان سب کچھ کہنے کے بعد کہا لقد انزلنا آیات مبینات. دیکھو کس قسم کے روشن دلائل اور روشن قوانین ہم نے دیے ہیں. خود مبینہ, خود روشن اور روشن کرنے والی, خود واضح اور ہر چیز کو واضح کرنے والی, یہ ہم نے نازل کی ہے. تو نور کی یہی کیفیت ہوتی ہے. نور خود روشن ہوتا ہے, وہ کسی خارج سے کسی روشنی کا محتاج نہیں ہوتا. کبھی جلتے ہوئے بلب نے یہ نہیں کہا کہ اندر موم بتی لے آنا دیکھیے بلب کتنے آئے گا. ایک لفظ کے اندر کیا بات رکھ جاتا ہے مبین کے اندر. خود روشن ہے, اور جو خود روشن ہے ہر شے کو روشن کرتا ہے. یہ ہے جو ہم نے آیات بھیجی اور جو کہا تھا کہ ہدایت دیتے ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اب اس کے بعد پھر وہی درج میں کہ وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. یعنی یہ روشنی تو پھیلا رکھی ہے اس نے, عام کر رکھی ہے. آیات مبینات ہیں, واضح روشن روشن کرنے والی. یہ سب کچھ بھی ہے, انسان کو آنکھیں بھی دیتی ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ سیدھے راستے پہ جسے ہم چلاتے ہیں وہی چل سکتا ہے. کہ سارا چاپا کا لکھی یعنی اگر آخر میں بات اگر یہی ہونی تھی کہ وہی سیدھے راستے پہ چل سکتا ہے جسے ہم چلائیں, تو یہ کیفیت تو اندھے کا متعلق ہوتی ہے نا. اس کی تو آنکھیں نہیں ہوتی ہیں, باہر کی روشنی سے کوئی کام نہیں دیتی. اسے آپ چلائیں گے تو وہ چلے گا, آپ نہیں چلائیں گے وہ نہیں صحیح راستے پہ چلے گا. تو اندھے کے جب پیدا ہی کیے اندھے سائے تو پھر روشنی کا ہے کہ نہیں پیدا کر دی. غور کیجیے آپ, اندھے کے لیے تو روشنی کی ضرورت نہیں, بیکار سے ہے. وہ خود نہیں چل سکتا روشنی میں, اسے کوئی دوسرا چلاتا ہے. اور اگر یہی بات ہے کہ پھر ہم جسے ہم کہتے ہیں اس کو ہم چلاتے ہیں صحیح راستے کے اوپر, تو اس کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں. کہا یہ سارا کچھ ہم نے دے دیا, پیدا کر دیا. اب اس میں سے جو چاہے صحیح راستے کے اوپر چلے, جو چاہے غلط راستے چلے.
پتا کہ صحیح راستے پہ چلنا اور بات ہے. اچھا پر وقت بھی بن دے نا, وقت بھی بن. آپ بات چلنے کی ہے راستے کے اوپر. اگر کیفیت یہ ہو کہ چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کے آپ کہیں یہ کہ یہ ٹھیک راستہ شہر کی طرف جاتا ہے, یہ راستہ شہر کی طرف جاتا ہے, ہم اقرار کر دیں کہ یہی صحیح راستہ ہے جو ادھر جاتا ہے, اور اس کے بعد جب چلے تو گلبرگ کی سڑک کے اوپر چل نکلیں, تو کہتا بتاؤ اسے یہ صراط مستقیم کیا فائدہ دے؟ آ گیا وہ ہماری طرف. وہ یقولون آمنا باللہ و بالرسول وأطعنا یقولون, زبان سے یہ کہہ جائیں خدا پہ بھی ایمان لائے, رسول پہ بھی ایمان لائے, واقعی ہم اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں. یقولون کہہ جاتے ہیں, ثم یتولی فریق من بعد ذلک, اور اس کے بعد دنیا میں کہو برو بھی تم دیکھو کہ وہ اعراض برتتا ہے, روح گردانی کرتا ہے, یا تولا ہے اس میں کفر نہیں, کہتا چلا جاتا ہے. اور وہ دوسرے راستے کے اوپر چلتا جا رہا ہے, کہے چلا جا رہا ہے کہ ہم اس کے صراط مستقیم کے اوپر. ایمان ہے ہمارا کہ سیدھا راستہ اس کا ہی بتایا ہوا ہے, ایمان ہے ہمارا, ہم کہے چلا جا رہا ہے زبان سے, تسلی پھیرتا پڑے جانا پہ ہے, یا تولا اعراض برتتا ہے, گریز کی راہیں نکالتا ہے. عجیب چیز ہے, کفر سے یہ الگ چیز ہے. وہ معاون ہے سب مومنین, کہتا چلا جاتا ہے آمنا, وہ کہتا ہے نہیں مومن. یہ مومن صرف کہنے والا نہیں ہوتا, مومن کے کرنے والا ہوتا ہے. اسی لیے اس نے یہاں کیا یقولون کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون, جو کرتے نہیں ہو کہتے ہی کیوں ہو. کہتے نہیں, اگر کہیں نہیں تو پھر کافر بن جائیں. جی کہنے ایک بات سے الحمدللہ مسلمان, یہ نام کہیے کہ مسلمان کس نے رہی. کہتا لینا تو کوئی لونا مالا تھا, آپ کو پتا نہیں ہے لینا کیوں کہتے ہو, کہتے اس لیے کہتے. یقولون آمنا باللہ و بالرسول وأطعنا ثم یتولی فریق منهم من بعد ما اولئک بالمؤمنون. کہا کیا ہم نے کہا یتولی, روبرداری کرتے ہیں, اعراض کرتے ہیں, گریز کی راہیں نکالتے ہیں. وہ ایک سیدھا راستہ, یہ ایک یہ بیچ میں سے جو پگڈنڈی یوں نکل جاتی ہے نا, یہ ہوتا ہے تولا. کہا ٹیسٹ کیا ہے اس کا, کہا ٹیسٹ صاف ہے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ. ٹیسٹ یہ ہے ایمان کا کہ تمہارے جتنے بھی اپنے اختلافی متنازع تھی, جتنے معاملات ہوں, لِيَحْكُمَ, ان میں فیصلہ کراؤ تم خدا کی کتاب سے, خدا کی. یہ ہے ایمان. یہ لفظ گننے کے لیے نہیں دیے, یہ زبان سے دہرانے کے لیے الفاظ نہیں دیے. یہ ہے کفر اور ایمان کا امتیاز. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. زبان سے کیسے چلے جائیے خدا پہ ایمان, رسول پہ ایمان, کتاب پہ ایمان, اگر اس کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں ہوتی, فیصلے اس کے مطابق نہیں ہوتے, کسی کو تو کہتا, انہیں کو تو کافر کہا جاتا ہے. کہا یہ ہے جب ان کو بلایا جاتا ہے خدا اور رسول کی طرف کہے کے لیے لے یحکم بینہم, اپنے معاملات کے فیصلے کریں. اذا فریق منہم معرضون, تو وہ اس میں اعراض برتتے ہیں, گریز کی راہیں نکالتے ہیں. اس میں عدالتوں میں جا کے دیکھیے گریز کی راہیں. پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ بھائی فیصلہ شریعت کے مطابق چاہتے ہو یا رواج کے مطابق, کہ جی ساڈے تو رواج کے مطابق کہتے ہیں, ساڈے بزرگوں تو وہی ترے آمدہ پہ ہے, لیکن آپ چلیے جی یہ کرتے.
اب اس کے بعد ذرا سی جھجک پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، شریعت کے مطابق بھی کہہ دیجئے، یہ بھی قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فقہ حنفی کے اندر عرف جو ہے، جسے آپ رواج کہتے ہیں، یہ ایک حکم شریعت کا جز گنا جاتا ہے۔ رواج کے مطابق فیصلہ فقہ حنفی کی روح سے شریعت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ کہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات ہے، ہم بھاگے ہوئے ہیں خدا اور رسول سے، اس کی کتاب سے، ہم اس کے مطابق چاہتے ہیں، کہتا ہے وہ کہتا ہے ایسی دکھتی ہوئی رگ پکڑتا ہے جو نہیں، یہ رب تو تیرے جان ہی نہیں چلتا۔ وہیں جب الحم الحق کو یا تو علیہ مزنی، اگر یہ دیکھیں کہ اس کے مطابق فیصلہ کرانے میں ہمارا فائدہ ہے، بھاگے ہوئے جاتے ہیں جی قرآن کے مطابق فیصلہ ہوں گے۔ کہا یہ روش کیا ہے؟ کسی فیصلے میں نقصان ہو رہا ہے قرآن کی روح سے تو شریعت آ جائے گی، رواج آ جائے گا اور کہے گا ایماندار ہے، اس میں فیصلہ میں فائدہ نظر آئے گا تو یہ قرآن کے مطابق کہتا ہے فی قلوبہم مرض، دل میں روگ ہے۔ کیا یہ صورت ہے؟ دل میں روگ، ہمیں تابو یا انہیں شک ہے اس بات میں کہ ہمارے ساتھ یہ جو کہتا ہے کہ یہ حق ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، کیا اس میں شک پیدا ہو گیا؟ ہم یخافون ان یسیق اللہ علیہم ورسولہ، یا انہیں یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ خدا اور رسول کی طرف، اسلامی نظام کی طرف جائیں گے، اگر قرآن کے مطابق یہ ہوگا تو وہ ہمارے ساتھ بے انصافی کریں گے، یہ چیز ہے؟ کہا نہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے، بل اولئک ھم الظالمون۔ کہاں ظالمون کا لفظ آ رہا ہے؟ بات ساری یہ ہے کہ جس مقام پہ کسی شے کو ہونا چاہیے انہوں نے وہاں اسے نہیں رکھا، جس مقام پہ قرآن کو ہونا چاہیے یہ وہاں نہیں رہا، جس مقام پہ خدا کو ہونا چاہیے یہ وہاں نہیں رکھا گیا، بس ان چیزوں کو انہوں نے اس کے مقام بدل دیے ہوئے ہیں۔ رواج نے شریعت کی جگہ لی، شریعت نے پھر خود کتاب اللہ کی جگہ لے لی، کتاب اللہ تلاوت کے لیے اور ثواب کے لیے رہ گیا، یہ قصہ ہوا، دین کی جگہ مدد نے لے لی، یہ بس جگہیں بدلی ہوئی ہیں انہوں نے، جس مقام پہ کسی شے کو ہونا چاہیے اس مقام پہ نہیں رکھا، چیزیں تو ساری ان کے یہاں ہیں، نام بھی ان کا دیتے ہیں، مقام بدل دیا، جگہ بدل دی، بجائے اس کے کہ یہ قرآن کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوتا، یہ قرآن اب ایک شبینے میں الفاظ دوہرا دینے کے لیے رہ گیا ہے، مقام بدلا ہے تو قرآن کے اوپر زبان سے ایمان کا لفظ جو ہے وہ نہیں بدلا ان لوگوں نے، یہ ان کی کیفیت ہے۔ اور ان کے مقابلے میں 5 منٹ ہیں، آؤ ان کے مقابلے میں بتائیں کہ مومن کون ہے؟ اوپر تو تھا نا یقولون آمنا باللہ وبالرسول، ایمان کہتے ہیں زبان سے ہم ایمان لائے، فیصلے ہر جگہ سے کراتے ہیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، مومن وہ ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے آؤ اس نظام کی طرف کہ تمہارے معاملات میں یہ فیصلہ کرے، جو ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے فیصلہ، ہم اس کے سامنے سر تسلیم ہم کرتے ہیں، ہم اس کی عطائیت کرتے ہیں۔ مومن یہ ہے، سنتا ہے عطائیت کرتا ہے۔ ہم وہ ہیں جو ساری رات پورا قرآن سنتے ہیں اور اپنے اختلافی معاملات کے فیصلے اور مقامات سے کراتے ہیں۔ وہ کہتا ہے سنے نا، سنتے ہیں، کاہے کے لیے؟ عطا ہے، ہم عطائیت کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہا کہ کھیتیاں ان کی پروان چڑھتی ہیں جو کرتا ہے کچھ، ذرائع کے قانون کو گھر میں بیٹھا ہوا ذرائع چلا جا رہا ہے تو فصلیں بھی نہیں پکڑ لیں گے۔
فصل اس کی پکتی ہے کہ جو قانون ذرائع سے واقف ہے، پھر اس کے مطابق کھیتی بوتا ہے، پھر کاٹتا ہے۔ اولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ ہاں، جو اطاعت کرتا ہے اس نظام خداوندی کی جو قرآن کی روح سے قائم ہوتا ہے اور پھر حفاظت اور احتیاط برتتا ہے کہ میرا کوئی قدم اس سے ادھر ادھر نہ ہونے پائے، تقویٰ یہ ہوتی ہے چیز۔ فاولئک هم الفائزون، یہ وہ ہیں کہ جو کچھ اچیو کرتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ قرآن کی روح سے انتہائی منزل جو ہے دین کی، نجات نہیں ہے۔ نجات تو پہلے کسی عذاب میں گرفتار ہونے سے چھٹکارے کا نام ہوتا ہے نا۔ پہلے وہ پھنساتا نہیں ہے، پھر اس کے بعد چھوڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مومن تو پھنسا ہی نہیں ہے، اس لیے اس نے فائزون کا لفظ فوج کے معنی ہوتا ہے سم تھنگ اچیو، کچھ حاصل کیا جائے۔ نجات میں حاصل نہیں کیا جاتا۔ 6 مہینے کی قید ہو، اس کے بعد 6 مہینے کے بعد یا اس سے پہلے ہی اگر کوئی پروکلمیشن ہو جائے، وہاں سے نجات حاصل ہو، چھٹکارا حاصل ہو جائے، تو کچھ حاصل نہیں اس سے ہوتا۔ بیمار ہو جائے، صبح صحت والا انسان تھا، درمیان میں بخار ہوا، شام کو بخار اتر گیا، تو زیادہ سے زیادہ جیسا صبح تھا ویسا پھر ہو گیا شام کو، ایز یو ورک، اچیو نہیں کچھ کیا اس نے۔ نے من کیا میں عرض کروں، ایک ایک لفظ قرآن کا ایک کانسیپٹ یا تصور دیتا ہے۔ نجات کا تصور نہیں ہے قرآن کی روح سے، فوج کا، فلاح کا تصور ہے۔ وہی ہے کہ جو کچھ اچیو کرتے ہیں۔ عزیزان من، ہم سورہ النور کی آیت 52 تک آ گئے اور اس کے بعد 53 آیت سے آئندہ درس میں دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں چل رہا۔